بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تم ٹوٹنے لگو، جب تم بکھرنے لگو، جب امیدیں ختم ہونے لگیں تو سمجھ جانا موت سے اب قریب ہے۔ وہ تمہاری ان روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب نبی علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا جب حضرت یوسف سے بچھڑنے کے بعد ان کو پایا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے نکال کر حضرت یعقوب تک لے آیا تھا حضرت یوسف۔ کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام تو بس اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرنا ہے اس یقین کے ساتھ، تو پھر تم دیکھنا کہ موت سے ہونے میں دیر نہیں لگے گی، تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تم تو بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے اور اللہ پر وہ چھوڑ دو جو اس کا کام ہے، اور اللہ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں صرف اور صرف اپنے تک لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جان رکھو کہ یہ آزمائشیں تو من پسند چیز سے ہی شروع ہوا کرتی، اور اللہ پاک نے تو قرآن میں فرمایا ہے کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ سب ہم پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ تم جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی تھی فرعون کی، تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ تم جانتے ہو نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آگ میں جانے کا حکم بھی دیا گیا تو کیوں اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا؟ تم جانتے ہو نا کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں سے بھی پا لیا۔ کیا تم جانتے ہو نا کہ اس نے حضرت حاجرہ کو صحرا میں زمزم عطا کر دیا؟ کیوں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا گیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں بھی اولاد سے نواز دیا گیا؟ ان سب میں صرف ایک ہی چیز پوشیدہ نظر آتی ہے، اور وہ ہے یقین پروردگار۔ اس قدر یقین مضبوط کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی پر کہ کبھی ہمت نہیں ہاری، اور انہوں نے اپنے اسی یقین کو ایمان کے ساتھ اور مضبوط بنا لیا۔ تبھی تو خدا پروردگار نے راستے پر راستہ نکال دیا، اور یہ صرف یقین کرنے والوں کے لیے ہی ہے۔ بے شک اللہ ادھورے یقین کے ساتھ کوئی بھی خواب کو پورا نہیں کیا کرتا۔ اور تم جانتے ہو توکل پروردگار تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستے بنانے والا ہے، تم کہو کہ اللہ ہے نا، وہ سب کچھ کرے گا، اور سب اسی پر چھوڑ دو۔ اور جب تم اس گمان کو اچھا رکھو گے تبھی تو اس رب کو اپنے قریب پاؤ گے، اپنا مددگار پاؤ گے۔ تمہارا ٹوٹنا کیوں ضروری تھا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہیں۔ تم جس سے بھی اللہ سے بڑھ کر امید لگاتے ہو اسی کے ہاتھوں توڑے جاتے ہو، کیونکہ قرآن کبھی جھوٹ نہیں کہتا۔ اللہ صاف صاف فرما دیتا ہے، اور مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ بس تمہیں توڑنے کا مقصد صرف تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں بلکہ اپنے رب کی پہچان کروانا ہوتا ہے، اور جب تم اپنے رب کی پہچان کر لیتے ہو تب اس کی رضا میں راضی بھی رہنا سیکھ لو، راضی رہنا سیکھ لو۔ پھر وہ رب اپنی رضا میں راضی رہنے والوں کی رضا کبھی ادھوری نہیں چھوڑتا۔ بس وقت کو تھوڑا وقت دو، چیزیں واپس اپنی جگہ پر آ جائیں گی۔ یوں وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کو کھو دینے کے خوف سے گزار کر اپنا آپ یاد کرواتا ہے۔ یہ اسی کے فیصلے تو ہیں کہ وہ تمہیں کب کیا دیتا ہے، تو پھر یہ کیوں ملا اور وہ کیوں نہیں ملا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام ہے صرف بس دعا کرنا اور یقین رکھنا، کیونکہ تم خود اپنے لیے اچھے یا برے کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ ارے تم تو کچھ سوچ بھی نہیں سکتے جب تک وہ چاہ نہ سکے۔ تم تو خود ہی اپنے ساتھ ناانصافی کرتے ہو یہ کہہ کر کہ اللہ کبھی میرے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ افسوس، صد افسوس، تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کروا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جس کی امید تم نے اللہ سے لگائی ہوئی۔
اور جس کو تم اتنے عرصے سے مانگتے آ رہے ہو، مسلسل مانگتے آ رہے ہو دعاؤں میں، اور تمہیں وہ دعائیں ناممکن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا کر سکتا ہے، اس کی وہ کن کیا کر سکتی ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ ارے تم تو جان ہی نہیں سکتے، تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز پوشیدہ کر رکھے۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو کیسے پورا کرنا رکھا ہوا ہے۔ حکم کن ہو تو لا حاصل کو بھی حاصل بنا دیا جاتا ہے، پھر جو چھین لیا گیا وہ سب لٹا دیا جاتا ہے۔ حقیقت جاننے کے بعد بھی جو فیصلہ خدا کا نہ مانے، اس کو پھر اسی کی چاہ میں تھکا دیا جاتا ہے۔ اور صبر رکھو، یقین رکھو اس دعا اور یقین کے ساتھ کہ وہ ذات تمہیں تمہاری اس لا حاصل منزل تک ضرور پہنچائے گی۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔